بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آخری آیہ مقدسہ 286 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ سورہ بقرہ کا اختتام ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کے ساتھ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کے ساتھ اور اس کے حضور اس کے کرم کو طلب کرتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہو رہا ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب آیہ مقدسہ نازل ہوئی کہ جو بھی تمہارے دل میں خیالات آتے ہیں یا جو کچھ بھی تم کرتے ہو، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوا، تم جو ظاہر کرو یا تم جو چھپاؤ، اللہ کریم اس کو جانتا ہے۔ یحاسبکم بہ اللہ، اور اللہ اس کا محاسبہ فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام کے لیے یہ مشکل ہو گیا کہ ہم کیسے اپنے دل میں آنے والے خیالات اور وسوسوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، ہمیں عبادت کا حکم ہوا، ہم نے کی، ہمیں جہاد کا حکم ہوا، ہم نے وہ بھی کیا، آپ جس طرح حکم فرماتے ہیں ہم نے آپ کی اطاعت کی بیعت کی ہے، ہم کر رہے ہیں، لیکن اب ایک ایسی آیہ مقدسہ نازل ہوئی ہے کہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ دل کے خیالات اور دل کے وسوسوں پر بھی اگر مواخذہ کیا جائے گا تو پھر تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ تو دل کے خیالات اور وسوسے تو ہمارے قابو میں نہیں ہیں، خیالات تو آتے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا یحاسبکم باللہ، اس پر بھی محاسبہ ہوگا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے نہ کہو کہ ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا، جس طرح کہ بنی اسرائیل نے کہا تھا، بلکہ تم کہو کہ یا اللہ تو نے جو فرمایا ہم اس کو سنتے ہیں اور ہم اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے صحابہ کرام کو ایمان کی وہ دولت عطا فرمائی تھی کہ وہ کبھی بھی کسی مرحلے پر بھی وہ اکڑتے نہیں تھے، جھک جاتے تھے فوراً۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ تم کہو کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، سمعنا و اطعنا، تو جب صحابہ کرام نے عرض کیا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اس کے بعد پھر یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی کہ اللہ کریم کسی بھی شخص پر اس کی استطاعت سے زیادہ احکام نافذ نہیں فرماتا۔ جتنی جس کی استطاعت ہے اللہ اتنے ہی احکام عطا فرماتا ہے، اور اتنی ہی اس کو کرنے کی کوشش کرے اتنا ہی اس کے لیے کافی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کریم مکلف نہیں بناتا کسی جان کو بھی مگر وسعها، اس کی وسعت کے مطابق، اس کی گنجائش کے مطابق۔ اب دیکھیے اللہ نے ہمارے اوپر نماز فرض کی ہے، تو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے لیے نماز کے اندر تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، یہ ساری چیزیں نماز کے فرائض میں سے ہیں۔ اچھا، آپ قیام نہیں کر سکتے، آپ کو تکلیف ہے، بیمار ہیں، نہ کریں، بیٹھ کے پڑھ لیں۔ رکوع سجدہ نہیں کر سکتے، نہ کریں، اشارے کے ساتھ پڑھ لیں۔ انسان بیٹھ بھی نہیں سکتا، نہ بیٹھے، لیٹ کے پڑھ لیں۔ یعنی آسانیاں ہیں، انسان کی گنجائش سے زیادہ مکلف نہیں بنایا گیا کہ تم نے بہر صورت کھڑے ہو کے ہی پڑھنی ہے، تم نے بہر صورت سجدہ اور رکوع کر کے ہی نماز پڑھنی ہے۔ نہیں، یہ اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں عطا فرمائیں۔ روزہ رکھنے کا حکم دیا، روزہ رکھیے، لیکن ایک شخص بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، فرمایا نہ رکھو، بعد میں رکھ لینا۔ لیکن ایک شخص ایسا بیمار ہے وہ بعد میں بھی نہیں رکھ سکتا، بیماری کی کیفیت ایسی ہے، فرمایا نہ رکھو، فدیہ ادا کر دو۔ اسی طرح حج ہے، حج فرض ہی اس شخص پر ہے جس کے پاس استطاعت ہے، استطاعت نہیں ہے تو حج فرض ہی نہیں ہے۔ یعنی ہر حکم شرعی استطاعت کے ساتھ ساتھ ہے۔ ایون دن کے ہمارے لیے کلمہ پڑھنے کا حکم ہے، ایمان کے اقرار کا حکم ہے، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، یہ دونوں ایمان کی بنیادی چیزیں ہیں۔ اور اگر کوئی شخص آپ کو گن پوائنٹ پہ کہتا ہے کہ تم کہو کہ میں اللہ کو ایک نہیں مانتا، یا کہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتا،
ورنہ میں تمہیں شوٹ کر دوں گا یا تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ تو گن پوائنٹ پہ اس کو اکراہ ہم کہتے ہیں اصطلاحی زبان میں، تو کوئی اکراہ کی حالت میں مبتلا ہو جائے، اتنا مجبور ہو جائے، تو فرمایا اس کے لیے یہ بھی گنجائش ہے کہ زبان سے کلمہ کفر بھی کہہ دے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے سورہ نحل کے اندر، یعنی اتنی آسانیاں اللہ کریم نے ہمارے لیے فرمائی، تو اس لیے فرمایا کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ ہم نے مکلف نہیں بنایا۔ لہا ما کسبت، ہر نفس کے لیے وہی ہوگا جو اس نے کیا، یعنی اس کو وہی اسی چیز کا فائدہ ملے گا جو نیکیاں اس نے کی ہوں گی۔ وعلیہا مکتسبت، اور وہ گناہ بھی اسی کو ملے گا جو اس نے کیا، جو اس نے گناہ کیے اس کو عذاب ہوگا یا اسی کے کھاتے میں آئے گا، نیکیاں کی تو اس کو اجر اور ثواب ملے گا۔ لیکن اللہ کریم نے ہمارے گناہوں کو بخشنے کے لیے اتنا اہتمام فرمایا ہے، اتنا اہتمام فرمایا ہے، وہ اتنی کریم ذات ہے، وہ اتنی غفور ذات ہے کہ ہماری سوچ سے بھی بہت بڑھ کر غلطی ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے۔ فرمایا تم معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یہاں تک کہ آخری سانس حلق میں اٹکنے سے پہلے انسان توبہ کر لے تو اللہ کریم گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ موت آنے سے پہلے توبہ کا دروازہ انسان کے لیے بند نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ آگے جو دعا ہے ہمیں اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے اور اس کو مانگتے رہنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں۔ ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب تو ہم سے مواخذہ نہ فرمانا، ہمارا حساب نہ کرنا، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا اگر ہم خطا کر لیں، بھول جائیں یا خطا کر لیں تو ہم سے مواخذہ نہ فرمانا۔ یہ گویا کہ اللہ نے دعا سکھائی ہے ہمیں، اور اللہ چاہتا یہ ہے کہ میرے بندے مجھ سے یہ دعا کریں اور میں ان سے مواخذہ نہ کروں، تبھی تو اللہ نے سکھائی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت سے خطا اور نسیان کے گناہ کو اٹھا لیا گیا، رفع عن امتی الخطا والنسیان، میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا لیا گیا۔ مطلب کیا ہے؟ انسان بھول گیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ذہن میں نہیں آیا کہ یہ غلطی ہے، یہ نہیں کرنی تھی، وہ کر بیٹھا، نماز پڑھنی تھی، کام میں ایسا مصروف ہوا کہ ذہن میں ہی نہیں آیا کہ نماز کا وقت گزر رہا ہے، کام میں بزی رہا یا کسی بھی مصروفیت میں رہا، اور جب وقت گزر گیا پھر خیال آیا او میری تو نماز رہ گئی، تو اس بھول پر اللہ کریم مواخذہ نہیں فرمائے گا، وہ فوراً نماز ادا کر لے۔ انسان سویا رہا، فجر کے ٹائم سو گیا، رات کو سویا رہا، صبح فجر کے ٹائم آنکھ ہی نہیں کھلی، ارادہ تھا کہ صبح اٹھ کے نماز پڑھوں گا، آنکھ ہی نہیں کھلی، آنکھ جب کھلی سورج طلوع ہو چکا تھا۔ اللہ کریم کرم فرماتا ہے اور فرمایا کہ انسان کی آنکھ نہیں کھلی، پتہ ہی نہیں چلا، وقت گزر گیا، اللہ کریم اس کا بھی مواخذہ نہیں فرمائے گا، وہ نماز جیسے ہی وہ قضا ہے وہ فوراً ادا کر لیں۔ اسی طرح اللہ کریم نے ہمارے لیے یہ آسانیاں عطا فرمائی۔ غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، تو خطا غلطی پر انسان جھک جائے اور اکڑے نہ، جس طرح شیطان اکڑا تھا، سجدہ نہیں کیا تھا، اگر جھک جاتا تو کام سیدھا ہو جانا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دانہ کھایا، جنت سے نکالے گئے، لیکن جھکے رہے، رب اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رتبے اور مقام عطا فرما دیے۔ تو جھکنا انسان کو زیبا ہے اور اسی میں انسان کی بہتری اور بڑائی۔ غلطی ہو جائے جھک جائیں، یا اللہ معاف کر دے، اللہ کریم معاف فرمانے والا ہے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا، اے ہمارے رب تو ہم پر وہ بوجھ نہ لاد، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جس طرح کہ تو نے بوجھ لادا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے ہو چکے، یعنی ہم سے پہلے جو امتیں آئیں ان پر ایسے احکام اللہ کی طرف سے نافذ ہوئے اور انہوں نے خود اپنے اوپر ایسی سختیاں نافذ کر لیں کہ جو قابل برداشت نہیں تھیں، اور پھر اللہ نے بھی احکام کو سخت کر دیا۔ اب ان کے لیے احکام کتنے سخت تھے، آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اگر کسی کپڑے پر نجاست لگ جاتی، ان کو حکم یہ تھا کہ نجاست سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، لیکن اگر کسی کپڑے پر نجاست لگ گئی ہے تو اب دھونے سے پاک نہیں ہوگا، کپڑے کو کاٹنا پڑے گا۔ اسی طرح ان کی نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اب وہ کسی جگہ پر نماز ادا نہیں کر سکتے، اپنی مسجد دیکھیں، اپنی عبادت گاہ دیکھیں، وہاں جا کے نماز پڑھیں گے، یا پھر وہ اس عبادت خانے کی مٹی لے کے اپنے پاس کسی بیگ میں رکھ لیتے، اور جہاں سفر میں جاتے کہیں نماز کا وقت ہوتا تو اسی مٹی کو نیچے بچھا کے وہاں پر عبادت کرتے۔ کتنا مشکل تھا۔ اسی طرح
مال غنیمت ان کے لیے حلال نہیں تھا، جہاد کرتے تھے، سخت لڑائیاں کرتے، جو مال غنیمت حاصل ہوتا اس کو میدان میں رکھ دیتے، اللہ کی طرف سے آگ آتی اور مال غنیمت کو جلا دیتی۔ قربانی کا گوشت ان کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں تھا، قربانی کر کے جانور میدان میں رکھ دیتے اور آگ آتی اور کھا لیتی۔ لیکن ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہو گئیں، ہمیں بھی حکم یہی ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، لیکن اگر نجاست لگ گئی ہے کپڑے پانی کے ساتھ صاف کر لیں، پاک ہو گیا۔ ہمارے لیے جہاں بھی نماز کا وقت ہو گیا، فرمایا، حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا، ہم کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ہمارے لیے تیمم کی آسانی ہے، یعنی صرف روئے زمین مسجد ہی نہیں بنی بلکہ پاک کرنے والی بھی بن گئی ہے۔ تیمم کا اگر ہمیں ضرورت محسوس ہو، پانی نہیں ہے تو ہم پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ آسانیاں اللہ نے ہمارے لیے پیدا فرمائی ہیں، تو اس لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ جو پہلے امتوں پر جو احکام، سخت احکام تم نے یا اللہ تو نے نافذ کیے تھے، ہم سے انہیں دور فرما لے اور ہمیں محفوظ فرما۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب ہم پر وہ احکام نافذ نہ فرما جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، ہم پر ایسا بوجھ نہ لاد جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ واعف عنا، ہم نے معاف کر دے، واغفر لنا، ہماری بخشش فرما دے، وارحمنا، ہم پر رحم فرما دے، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم پر ہماری مدد اور نصرت فرما دے۔ واعف عنا، ہم سے درگزر کر، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اس میں معافی کا معنی ہے۔ واغفر لنا، اس کا مطلب ہوتا ہے پردہ ڈال دینا، ہم اس کا معنی بخشش کرنا کہتے ہیں نا، لیکن اس کا لغوی مطلب کیا ہے؟ واعف کا معنی ہے درگزر کر دے، معاف کر دے، اور واغفر لنا کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ تو معاف کر رہا ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ تو سب کے سامنے کہے کہ میں بندے تیرے فلاں فلاں گناہ معاف کرتا ہوں، تو معاف بھی کر دے اور پردہ بھی ڈال دے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کریم اپنے بندوں کے گناہوں پر ایسے پردہ ڈال دے گا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کس نے یہ گناہ کیے، اور ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا یاد کر لیں، اس کو کرتے رہیں، وہ مالک، وہ غفور الرحیم ہے، وہ ہمیشہ ہم پر کرم فرماتا ہے۔ الحمدللہ سورہ بقرہ اختتام پذیر ہوئی، اللہ کریم ہمیں اس کو سمجھنے کی، یاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔